إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف کی بڑائی، عظمت و بزرگی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو تنہا سارے جہان کا پالنہار ہے، جو بندوں پر مہربان ہے، خطاؤں کو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے، جو اپنے بندوں کو دوست احباب کی شکل میں اور ماں باپ کی شکل میں عظیم نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کا تنہا حقدار وہی اللہ رب العالمین ہے کہ جو ایک ماں اپنے بچے کو انتہائی شدید تکلیف اٹھا کر کے پیدا کرتی ہے، اس ماں کے دل میں محبت ڈالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی تنہا حمد و ثنا کا حقدار ہے جو اپنے بندوں کو نیک و صالح اولاد بھی عطا کرتا ہے۔ وبعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص خاتم النبیین سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس مبارک دن میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ماں کی عظمت کو پہچانو ورنہ دیر ہو جائے گی۔ دیکھیے، ماں اور باپ کا ذکر اکثر بارہا ساتھ ہی آتا ہے، لیکن چونکہ آج ہم صرف ماں پر جانیں گے اور بیان کریں گے، آگے کے خطبے میں انشاءاللہ تعالیٰ صرف باپ کا تذکرہ کریں گے، چونکہ ماں وہ ہستی ہے جو اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنے لخت جگر کو خون دے کر کے بڑا کرتی ہے۔ ماں ہی وہ ہستی ہے جب اس کا بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو بسا اوقات اس کی جان بھی چلی جاتی ہے بچی کو پیدا کرتے ہوئے، اور ماں ہی وہ ہستی ہے جو اپنے بچے کو انتہائی تکلیف کے باوجود، مصیبتوں کے باوجود اپنی محبت کے آغوش میں لے لیتی ہے، اور ماں دنیا کا سب سے بہترین اور پیارا لفظ ہے۔ اس کی مثال آپ تازہ مثال سے یوں سمجھیے، ابھی احمد آباد میں جو حادثہ پیش آیا تھا، اس حادثے میں ایک خبر یہ بھی سننے میں آئی تھی
کہ جو آگ لگ گئی تھی اس آگ میں ایک بچہ بھی جل رہا تھا. ماں کو معلوم چلا میرا بچہ اس میں چلائی, لوگوں کو بتائی, کوئی مدد کے لیے نہیں گیا. ماں خود دوڑ کر کے آگ میں کودی, ماں بھی جھلس گئی اور پتہ چلا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے. تو ایک تازہ مثال ہم لوگوں نے جو حادثہ کے وقت جو ہم نے سنا, اسی طرح سے بے شمار مثالیں ہیں جو مائیں اپنی مثالیں دے کر کے اپنی مامتا کی اپنے آپ کو پیش کیا کرتی ہیں اور اپنی عظمت کو منوایا کرتی ہیں. دراصل قرآن کریم نے بھی ماں کے مقام و مرتبے کو اجاگر کیا ہے, اور دنیا کا سب سے بدترین, بدبخت اور بدنصیب شخص اگر کوئی ہے تو ماں کی ناقدری کرنے والا ہے. ایک کتاب آپ ضرور پڑھیے, کتاب کا نام ہے والدین. کتاب کے مؤلف ہیں عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ. اس کتاب میں آپ نے صرف والدین کے تعلق سے ذکر کیا ہے, اور ایسے ایسے واقعات آپ نے اس میں نقل کیا ہے کہ جس کو پڑھ کر کے آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی کہ ماں کی اطاعت کی تو صدا کیا ملا, ماں کی نافرمانی کی تو انجام کیا ہوا. میں ان میں سے کوئی واقعہ بیان نہیں کروں گا چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں, لیکن آپ اس کو ضرور پڑھیے. ایسے ایسے واقعات کہ آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں, ایسے ایسے واقعات کہ آپ فوراً پڑھ کر کے تیار ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ آج سے میں اپنے والدہ کی یا والد کی خدمت کروں گا. کتاب کا نام والدین, آپ کو نیٹ پر مل جائے گی. کتاب ویسے بھی بہت مشہور ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کو فرض کیا, اور اپنی عبادت کے بعد اگر کسی کا حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تو ماں کا رکھا ہے. اور کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, تم اپنے بازوؤں کو بچھا دو یعنی نرمی سے پیش آؤ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور ان کے لیے دعا کرو اے ہمارے رب جس طرح ہمارے والدین نے بچپن میں ہم پر رحم کیا ویسے ہی تو ان پر رحم کرو. ماں کے تعلق سے اور باپ کے تعلق سے باتیں تمام ہیں, لیکن ماں کے تعلق سے آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین ماں کی اطاعت کرنے پر بندوں کو کتنا صلہ دیتا ہے, بندوں کو کتنا انعام دیتا ہے. اور کبھی کبھی اگر بندہ گنہگار بھی ہے, خطاکار بھی, تو اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہتا ہے انی اذنبت ذنبا عظیما, اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. فہل لی من توبۃ, تو کیا میرے لیے توبہ ہے, میرے لیے معافی ہے. قال, اللہ کے نبی نے کہا حل لک من امی, کیا تمہاری ماں زندہ ہے, تم توبہ کرنا چاہتے ہو, بتاؤ تمہاری ماں زندہ ہے. قال لا, اس نے کہا اللہ کے نبی میری ماں زندہ نہیں ہے, فوت ہو چکی ہے. فہل لک, اللہ کے نبی نے دوبارہ سوال کیا اس سے کہ کیا فہل لک من خالتی, کیا تمہاری خالہ زندہ ہے. قال نعم, اس نے کہا ہاں اللہ کے نبی. تو آپ نے کہا فبرھا, تم اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو تو بھی تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی خالہ کے ساتھ, ماں کی بہن کے ساتھ اگر نیکی کیا جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو بذات خود اگر ماں کے ساتھ نیکی کیا جائے تو پھر معاملہ کتنا آگے تک چلا جائے گا, مقام و مرتبہ کتنا بلند ہو جائے گا. ایسے ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے, آ کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی, میری حسن سلوک کا, میری نیکیوں کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اگر میں اس دھرتی پر, اس زمین پر کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہوں تو آپ کس کے ساتھ بتائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امک, تمہاری ماں ہے, تم اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو. ثم من, پھر اس نے پوچھا اللہ کے نبی ماں کے بعد پھر کون ہے؟ تو آپ نے دوسری مرتبہ بھی وہی کہا امک, تمہاری ماں. اب اس نے دوبارہ پھر پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد کون؟ تو آپ نے پھر کہا ثم امک, پھر تمہاری ماں. یعنی 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ماں ہے, تم اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو. چوتھی مرتبہ پوچھتا ہے ثم من, اللہ کے نبی اس کے بعد کس کا ہے؟ پھر آپ نے کہا ثم ابوک, پھر تمہارا باپ ہے. یعنی 3 درجہ ماں کا ہے تو 1 درجہ باپ کا ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں 9 مہینہ پیٹ میں اٹھاتی ہے. ماں 9 مہینہ پیٹ میں اٹھا کر کے جب بچے کو پیدا کرتی ہے تو کتنی بار ایسا ہوتا ہے بچے کی ولادت کے وقت ماں کی جان چلی. اب تو بہت آسان ہو گیا آپریشن وغیرہ کے لیے, ورنہ پہلے ہم لوگوں کے آج سے 10 سال پہلے جب اتنا سہولت نہیں تھی, کتنا مشکل تھا. کتنی عورتیں اپنی جان گنوا دیتی تھیں,
اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی عورت بچے کو پیدا کرتے ہوئے اس دنیا سے چلی جاتی تو شہید مانی جائے گی. یہ مقام ہے. اس لیے میرے بھائیوں ماں کا مقام ہے. اور ماں بچے کو 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، جو بظاہر تو ہوتا ہے دودھ لیکن ہوتا ہے ماں کا خون. کتنی بار ایسا ہوتا ہے ماں کو پتا ہے مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے لیکن ڈاکٹر نے کہا، لوگوں نے بتایا یہ چیز کھاؤ اس سے دودھ بنے گا، کھانا شروع کر دیتی ہے. پسند نہیں ہے، کھانے کا من بھی نہیں کر رہا ہے لیکن کھاتی ہے اس کو. کیوں؟ اس سے دودھ بنے گا، میرا بچہ اس کو پی سکے گا، اس لیے اس کے مقام کو رکھے. اور ماں اتنی عظیم ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیث میں موجود ہے. ایسے ہی بسا اوقات جہاد سے بھی افضل عمل ہوتا ہے ماں کی خدمت کرنا. حضرت جاہمہ بن عباس اللہ کے نبی کے پاس آئی اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ غزوے میں شریک ہونا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حد لک من امی، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تمہاری ماں موجود ہے؟ کہا اللہ کے نبی میری ماں ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا فلزمها فإن الجنة تحت رجليها، جاؤ تم اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ نیکی کرو کیونکہ اس کے قدم کے نیچے جنت ہے. کیا مطلب یہ ماں کی خدمت کرنے کا جنت. اسی طرح سے میرے بھائیوں ماں کا مقام، ماں کا مرتبہ کتنا زیادہ ہے اس کو آپ دیکھیں اگر تو سلف صالحین کے واقعات کی روشنی میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ماں کا ادب، جو لوگ جان کے شروع سے کہ ماں کا مقام کتنا ہے تو ہمیشہ ماں کے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے ماں کی عزت، ماں کا احترام، ماں کا ادب ہمیشہ کرتے ہیں. اور جب ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین بھی ان کو ویسی ہی اولاد دیتا ہے جو ان کا ادب و احترام کرتی ہے. لیکن اگر وہی ماں باپ کا ادب و احترام نہ کرے تو ایسی اولاد ہوگی جو ان کا بھی ادب و احترام کرنے والی نہیں ہوگی. اسی لیے میرے بھائیوں اب ہم دیکھتے ہیں سلف کے واقعات کو. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے زین العابدین، حضرت حسین کے بیٹے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے. آپ کے تعلق سے آتا ہے کان له لا یاکل مع امه فی صحفۃ واحدہ. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کے ساتھ ایک برتن میں، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر ساتھ میں کھانا نہیں کھایا کبھی. کیوں ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کہا وجہ بتایا، فقال اکرہ ان تسبق یدی الی ما سبقت الیہ عن عینھا. اس لیے آپ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پہ یا پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا کہ کیا پتا میری ماں میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھا رہی ہے، سامان رکھا ہوا ہے، ڈشیں رکھی ہوئی ہیں اور ماں ساتھ میں، میری ماں کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہو کہ میں اس پھل کو کھاؤں گی، اس سامان کو میں کھاؤں گی. یا عینھا، میری ماں نے اس پھل کو دیکھا، اس سامان کو دیکھا، دل میں سوچا کہ میں اس کو اٹھاؤں گی. ماں سوچ رہی تھی میں اٹھاؤں گی، تب تک میں نے اٹھا دیا. تو اس لیے کہا میں اپنی ماں سے سبقت نہیں کرتا ہوں تاکہ اگر میری ماں کچھ کھانا چاہے تو کھا لے، اس کی چاہیے ہوئی چیز کو میں نہ اٹھا سکوں، کہیں غفلت میں ایسا نہ ہو جائے. ماں کچھ کہے گی تو نہیں لیکن اتنا بھی خیال ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں اس واقعے کو ابن جوزی نے ذکر کیا اور امام الذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا. اسی طرح سے دوسرا واقعہ سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے. یہ ایک اثر ہے ان کی زندگی کے تعلق سے. آپ کی زندگی کیسی تھی؟ ابو ہریرہ کی زندگی کے بارے میں جب پڑھیں گے تو ہمیں یہ واقعہ بھی ملے گا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ماں کی خدمت کرنے کے لیے حج جیسے عظیم فریضے کو مؤخر کر دیا. آپ کو حج پر جانا تھا لیکن حج پر نہیں گئے ماں کی خدمت کرنے کے لیے. سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں، قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اردت الحج فقلت استأمر امی، میں نے سوچا میں جاؤں گا حج کروں گا، میں نے امی سے اجازت چاہی،
میں نے کہا امی مجھے اجازت کرنا ہے، مجھے حج کرنا ہے، اجازت دیجیے. فقالت لا تفارقنی، تو امی نے کہا میری، چونکہ ان کی امی کافی بوڑھی تھی، کہا لا تفارقنی ابو ہریرہ تم مجھ سے جدا مت ہو. کیوں؟ کہا ولا تحجوا، تم جدا مت ہو مجھ سے، ابھی حج کرنے مت جاؤ، میں بہت بوڑھی ہوں، کیا پتا میرا کب کیا ہو جائے، تمہارے علاوہ کوئی میرا ہے نہیں، کون میری دیکھ بھال کرے. کہتے ہیں ابو ہریرہ میں نے حج نہیں کیا. فترکت الحج، تو میں نے حج کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا. حتی ماتت امی، یہاں تک کہ میری ماں کی وفات ہو گئی. فحججت، پھر میں نے ماں کی وفات کے بعد حج کیا. سوچیے، ماں کی خدمت کے لیے آپ نے حج جیسے عظیم فریضے کو بھی مؤخر کر دیا. اس کے بعد دیکھیے، اور اس واقعے کو بیان کے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، شارح صحیح بخاری لکھنے والے، اس کو الاثار فی تقیید الصحابہ میں ذکر کیا. ابن عبد البر نے الاستیعاب فی معرفت الصحابہ میں ذکر کیا. تیسرا واقعہ سنیے ادب و احترام کا، ماں کے ادب و احترام کا تیسرا واقعہ. ایک آدمی، یمنی آدمی، اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر کے طواف کر رہا ہے. ماں کو بٹھائے کندھے پر طواف کر رہا ہے، سارے جو اراکین ہیں سب ادا کر رہا ہے، سارے ارکان کو ادا کر رہا ہے، اور چل پھر رہا ہے اور شعر پڑھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو ماں کا حق ادا کر دیا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا، کہا یا ابن عمر سے ملا، یا ابن عمر، اے عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، اترانی جزیتها، کیا میں نے ماں کا بدلہ ادا کر دیا؟ تو ابن عمر کیا کہتے ہیں، قال ولا بزفرۃ واحدۃ، نہیں تم نے ایک سانس کا بھی بدلہ ادا نہیں کیا. جب تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کیا اور درد کی وجہ سے، کرب کی وجہ سے، تکلیف کی شدت کی وجہ سے جب اس نے پہلی مرتبہ آہ کہا تو اس آہ کا بھی بدلہ تم نے ادا نہیں کیا. بچے کو پیدا کرتے وقت کب تکلیف ہوتی میرے بھائی؟ وہ اللہ رب العالمین یہ جو نازک مخلوق پر، عورت کتنی نازک ہوتی، کتنی نازک ہوتی، لیکن ماں کے اندر اللہ تعالیٰ ممتا اور محبت ڈال دیتا ہے کہ وہ بچے کی پیدائش کے وقت سب کچھ برداشت کرے. مرد برداشت نہیں کر پائے گا بھائی. تو وہی کہا کہ تم نے ابھی ماں کے ایک چیخ کا بھی بدلہ ادا نہیں کیا ہے. اور اس واقعے کو بھی ابن حجر نے ذکر کیا ہے. چوتھا واقعہ سنیے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی وفات ہو گئی. امام حسن بصری کی امی کا انتقال ہو گیا. پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگی. پوچھا گیا امام حسن بصری سے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قال الحسن البصری عند وفات امی، آپ نے اپنی ماں کی وفات پر کہا ماتت امی، کہا میری امی کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن ایک دروازہ جو اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو دو دروازہ بنایا ہے، ایک ماں کی شکل میں، ایک باپ کی شکل میں، تو میرا جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے. ماں تھی، دعا کرتی تھی، کس سے کہتی، اور صرف باپ بچا. تو کہا میرا ایک دروازہ بند ہو چکا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں. فمات معها باب من ابواب الجنہ، جنت کا ایک دروازہ بند ہو چکا ہے. اس کو بھی ابن جوزی نے صفت الصفوہ میں ذکر کیا، اور علامہ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں اس کو نقل کیا. اسی طرح سے بعض اوقات جن بچوں کو معلوم ہوتا ہے ماں کی اہمیت کے بارے میں کہ ماں ہی ہماری جنت ہے، ماں کو ناراض کیا تو پھر جنت تو ملنے والی ہے نہیں، کتنا نماز روزہ کیجیے بھائی، وہ تو حقوق اللہ ہے، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی برداشت اللہ رب العالمین الا مرحم ربی، لیکن اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا. ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کے اس نے کہا اللہ کے نبی میری ماں نے نظر مانا تھا کہ میں حج کروں گی، تو کیا میری ماں حج کرنے سے پہلے ہی مر گئی، تو کیا میں اس کی جانب سے حج کر لوں؟ آپ نے کہا ضرور تم اس کی طرف سے حج کرو. بتاؤ اگر تمہاری ماں مقروض ہوتی تو کیا تم اس کے قرضے کو ادا نہیں کرتی؟ کہا اللہ کے نبی تو آپ نے کہا تم اس کی جانب سے حج کرو جو اس کی نظر مانا تھا. اسی طرح سے چھٹا واقعہ دیکھیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت، آپ پیدا ہوا، آپ کے پیدائش کے کچھ دنوں کے بعد آپ کے والد صاحب کی وفات ہو گئی. ماں نے آپ کو پالا پوسا، تربیت کی، پڑھانے کے لیے آپ کو دور دراز کا سفر طے کرایا. کہتے ہیں امام شافعی اتنی غربت تھی، اتنی تنگی تھی، اتنی
غریبی تھی کہ لکھنے کے لیے میرے پاس ورق نہیں تھا، پیپر نہیں تھا، کاغذ نہیں تھا، تو میں کس پہ لکھا؟ ہڈی پر لکھا کرتا تھا، کھجور کی چھال پر لکھا کرتا تھا. اتنی غربت تھی. تو اتنی غربت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ کر کے بہت بڑے امام بنے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ ان کی ماں کو کسی مسئلے میں فتویٰ پوچھنا تھا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ماں کے لیے فتویٰ پوچھنے کے لیے آپ نے مکہ سے یمن تک کا سفر طے کیا تاکہ ماں کو صحیح مسئلے کی رہنمائی ہو سکے. چھوٹی سی چیز تھی، کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھی، لیکن سفر مکہ سے یمن تک کا کیا. اسی طرح سے میرے بھائی 7 نمبر کا جو واقعہ ہے سلف میں سے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ بھی اور یہ اثر ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ان کو بلایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہتے لبیک یا امی. لبیک میں تھوڑا ادب ہے، حاضر ہو میری ماں. اب ان کو احساس ہوا میری آواز تھوڑی بلند ہوگی، اونچی ہوگی، فوراً پلٹے اپنی امی کے پاس، کہا امی مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے احساس ہے کہ میں نے آپ سے اونچی آواز میں بات کر دیا، مجھے معاف کر دیجیے. سوچیے ذرا اتنی بڑی بات. کہا بس میں نے آپ کو جو لبیک کہا نا، میں حاضر ہوں میری ماں، مجھے لگ رہا میری یہ آواز آپ کی آواز سے اونچی ہوگی تو مجھے معاف کر دیجیے. ماں نے معاف کر دیا. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اب بھی یقین نہیں ہوا، ابھی بھی آپ کا دل مطمئن نہیں ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی مال سے ایک غلام خریدا اور غلام خرید کر کے آزاد کر دیا تاکہ وہ اس بے ادبی کا کفارہ بن جائے. اتنی معمولی چیزوں کو جس کو معمولی سمجھتے ہیں، سلف اس کو کتنا بڑا سمجھتے تھے. اسی طرح سے میرے بھائی کو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ کہ میں نے 30 سال تک اپنی ماں کے چہرے کو اس حال میں نہیں دیکھا کہ وہ ناراض ہو، یعنی میرے ساتھ وہ ناراض ہو. میں نے کبھی ان کو ناراض کیا ہی نہیں. میں نے ہمیشہ 30 سال سے ان کے چہرے کو ہمیشہ خوشحالی کی حالت میں چمکتے اور دمکتے ہوئے دیکھا ہے. ہمیشہ میں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا. یہ سلف کے کچھ واقعات تھے. اسی طرح سے میرے بھائیوں اب آج کل دیکھیے لوگ کتنے بے مربت ہو چکے ہیں کہ ماں جیسی عظیم ہستی کو بھی فراموش کر دیتے ہیں. دیکھیے جب تک بندہ دین نہیں پڑھے گا نا اور دین سمجھے گا نہیں، کوئی چیز اس کو دنیا کی سدھار نہیں سکتی. کوئی چیز آپ دیکھیے اب کسی تو انگریزوں کا جو ماڈل ہے جو سب وہی ہمارے یہاں بھی چل رہا ہے. اولڈ ایج ہوم چل رہا ہے، یہاں رکھیے وہاں رکھیے، لوگ اپنی ماؤں کو پھینکتے ہیں. ابھی 10 دن کی تقریباً بات ہے ایودھیا میں کچھ لوگ آئے اپنی ماں کو ایک سڑک پہ یا سڑک کے آس پاس کہیں پھینک کر کے اتار کر کے چلے گئے. صبح خبر بھی ماں مر چکی ہے. اسی سے لوگ بھرے پڑے ہیں. اور مسلمان بھی ایسے کرتے ہیں، اچھوتے نہیں ہیں مسلمان، ان کو پتہ ہی نہیں. لیکن کوئی مولانا، کوئی مدرس، کوئی عالم بھی کرتا ہے، سنا آپ نے کوئی حافظ جی کریں گے نہیں میرے بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو شروع سے یہ تعلیم دی گئی ہے، شروع سے ہی، اور ان کو پڑھایا گیا اور بتایا گیا ماں کا مقام، باپ کا مقام و مرتبہ. اسی لیے کبھی کوئی عالم، کوئی حافظ ایسا نہیں کر سکتا. اسی لیے کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کو دین پڑھائیے، انجینئر بنائیے، ڈاکٹر، ایڈوکیٹ جو بنانا ہے سب بنائیے، لیکن اس سے پہلے دین پڑھائیے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم جو ہے کیوں ہے؟ آخر میں نہیں، پہلے ہے. پہلے دین سکھائیے پھر دنیا سکھائیے. اتنا تو کر سکتے ہیں نا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ تو آزاد ہیں. تو پہلے دین پھر دنیا سب بنائیے. لیکن اگر دنیا ہی پڑھا دیا، دین نہیں پڑھایا، تو جنازہ پڑھانے کے لیے بچہ تیار نہیں ہوگا، کسی مولانا کے انتظار کرے گا. اور مولانا آئیں گے تو فارمیلٹی پوری کر دیں گے اپنی، اور کیا دعا کریں گے. اور بچوں کو دعا بھی تو نہیں آتے، اور وہ بھی لوگوں کی طرح ہاتھ اٹھائیں بس چپل جھاڑے چلے گئے. کیا فائدہ بھائی اسے اولاد کا. اور اگر آپ چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی تربیت صحیح ہوئی ہے، آپ کے بچے فرما بردار ہیں، اور آپ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد یہ بچہ آپ کے حق میں مفید ہوگا، آپ دیکھنا چاہتے ہیں
ایک طریقہ بتا دوں آپ کو، طریقہ یہ، اپنی تربیت اچھی کرنی، عشاء کی نماز کے بعد روزانہ بچے سے پوچھیے آپ، تم نے عشاء کی نماز پڑھی نا؟ یہ بتاؤ عشاء کے بعد آج تم بتاؤ مجھے، تم نے آج دن میں کتنی مرتبہ میرے لیے دعا کی ہے، اپنی امی کے لیے دعا کی ہے، بتاؤ۔ آپ جب روزانہ پوچھیں گے اپنی زندگی میں تو انشاءاللہ یقیناً آپ کے مرنے کے بعد بھی دعا کرے گا وہ۔ لیکن باپ خود نماز نہیں پڑھتا ہو تو خود اپنے اما ابا کی دعا نہیں کرتا، اس کے بچے کیا کریں؟ تو اللہ کا قانون کوئی اندھا تھوڑی ہے، جیسا کریں تو ویسا ہی تو ہوگا۔ لیکن اب سے جب بندہ سدھر جائے وہی سویرا ہے، ابھی سے آپ اپنے بچوں کی تربیت کیجیے اور پوچھیے ان سے، میرے بیٹے آج تم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، بتا دو دعا کیا کہ نہیں کیا میرے لیے، اپنے اما کے لیے، والدین کے لیے۔ جب پوچھیں گے نا روزانہ، روز پوچھیے، شرمائیے نہیں، یا آپ کے آخرت کا معاملہ ہے، روز پوچھیے۔ پوچھیں گے ایک دن نہیں کرا، دو دن نہیں کرا، لیکن کرے گا نا، ایک دن کرے گا، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ الرحمن ضرور کرے گا۔ اس فارمولوں کو اپنائیے اور ضرور بھی ضرور عمل کیجیے اگر آپ اپنی آخرت کو سنورنا چاہتے ہیں۔ خیر، اسی طرح سے میرے بھائیوں، ماں کی قربانیاں بڑی زیادہ ہوتی ہیں بچوں کو سنوارنے میں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ماں ان کو صبح فجر میں اٹھاتی تھی، نہلاتی تھی اور لے کر کے مسجد میں جاتی تھی، اور آج ہم لوگ کی مائیں سنا دیتی ہیں بیٹا سو جا کے تو ٹائم ہے کہ نہیں، اسکول کے ٹائم اٹھنا۔ یہ تو فرق ہے نا بھائی، فرق ہے یہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی ماں فجر میں اٹھاتی، نہلاتی تھی اور لے جا کر کے مسجد پہنچاتی تھی، تب جا کر کوئی اتنے بڑے امام بنے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، سفیان ثوری رحمہ اللہ کی مثال ہے، اور بھی کئی ساری مثالیں۔ امام بخاری کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ماں نے دعا کیا تو نابینا تھے، صحیح ہو گئے، بے شمار اس کی مثالیں ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی شخص ان باتوں پر عمل کرے تو انشاءاللہ اس کی زندگی سنور جائے گی، بن جائے گی۔ اور ماں کی خدمت اگر کیا ہے دل سے تو اللہ رب العالمین اس کو صلہ دے گا جس کا وہ سوچا بھی نہیں ہے۔ وہ غار والوں کا واقعہ آپ نے سنا ہے، جب وہ پھنس گئے تھے اور جب پھنسے انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا اللہ تعالیٰ کو، اور ایک نے کہا اللہ جب میں بکری چراتے ہوئے بہت دور نکل چکا تھا اور آتے آتے رات ہو گئی، میں نے دودھ دوہا نکالا، دیکھا میری ماں باپ سو چکے ہیں، میرے بچے میرے پاؤں کے نیچے بلک رہے ہیں اور رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ابا دودھ ہم کو پلا تو ہم بھوکے۔ لیکن کہا نہیں، میں نے اپنے ماں باپ کے شان کے خلاف سمجھا اور میں دودھ لے کر کے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا کہ اماں ابا جب بھی اٹھے کہ میں ان کو پلا دوں گا۔ لیکن عجیب اتفاق دیکھی، ماں باپ اٹھے ہی نہیں رات بھر، اٹھے تو صبح اٹھے، اور پھر جب دیکھا میرا بیٹا دودھ لے کر کے کھڑا ہے تو دعا بھی خوب دیا اور اس عمل کو وسیلہ بنایا تو اللہ رب العالمین نے غار سے نجات بھی دی، میرے بھائی کو نجات دی غار سے۔ تو معلوم چلا کہ نیکی ضائع نہیں جاتی ہے۔ اسی طرح سے اور بھی ایک چیز، ماں کی نافرمانی سے اللہ رب العالمین انسان کو رسوا بھی کر دیتا ہے۔ جریج کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ جریج صاحب کتنے نیک آدمی تھے، بڑے عابد تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے گھر والوں کو چھوڑ دیا، گاؤں محلے کو چھوڑ دیا، چلے گئے کنارے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اب ماں تو ماں تھی، آتی تھی ملنے کے لیے، بھائی آئی ایک دن تو جریج صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، کہا یا جریج انا امک کلمنی، اے جریج بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، مجھ سے بات کرو۔ اب جریج اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ امی و صلاتی، میری ماں بھی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا کروں؟ اب ان کو معلوم نہیں ہے کہ نفل نماز پر ماں کی اطاعت کو مقدم کیا جائے گا۔ اگر ہم نفل نماز پڑھ رہے ہیں، ماں بلا رہی تو نفل نماز توڑ کے جائیں گے، یہ مقام ہے میرے بھائی۔ اب ماں چلی گئی، دوسری مرتبہ پھر آئی، اب جریج صاحب کو معلوم نہیں تھا، پھر وہی معاملہ ہوا، تیسرے دن پھر آئی، اتفاق سے نماز ہی پڑھ رہی۔ اب ماں 3 دن آئی، بات کرنے کے لیے بات ہی نہیں کر سکی، غصہ ہوئی اور غصہ ہو کر کہا اللہم انہا لا جریج، اے نہیں جریج میں اس سے آ رہی بات کرنے کے لیے، مجھ سے بات نہیں کر رہا ہے، اور کہا جریج تب تک تجھ کو موت نہ آئے جب تک کہ تو کسی بدکار، فاحشہ اور بدچلن اور بازاروں اور طوائفہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ اور وہی ہوا، ایک طوائفہ بدکار بدچلن عورت آئی جریج کے پاس، بہت خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، بہت زیادہ آئی، کہا جریج چلو خواہشات پوری کرتے ہیں۔ جریج نے تو منع کر دیا، اب ایک چرواہے کے پاس گئی، بکری چرانے والے کے پاس، اس سے جا کر کے خواہشات پوری کی، بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے پوچھا کس کا بچہ ہے؟ کہا یہ تو جریج کا بچہ ہے۔ اب جریج کے اوپر پورے محلے والے برس پڑی، ارے تم تو اتنے نیک بنتے ہو، تم عابد اور زاہد کے نام سے مشہور ہو، اور تم
ایسا ایسا کام کرتے ہو؟ جریج نے کہا دیکھو بھیا ایسا کرو، ہم کو 2 رکعت نماز پڑھنے دو. کہا ٹھیک ہے پڑھ لو. 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، بچے کا سر پکڑا، سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا اے پیارے بچے من ابو کا، تمہارا باپ کون ہے بیٹا؟ بیٹا فوراً بول پڑا وہ لڑکا کہ میرا باپ فلاں چل رہا ہے. اب لوگوں نے دیکھا دودھ پیتا بچہ بول رہا ہے، سارے لوگ جریج سے معافی مانگنے لگے. کیا جریج صاحب ہم نے آپ کو جو توڑا ہے عبادت خانہ وہ تو مٹی کا تھا، بتائیے اگر آپ اجازت دیں گے تو سونے کا بنا دیں گے، چاندی کا بنا دیں گے. جریج نے کہا نہیں بھائی رہنے دو، مٹی کا بنا دو بس کافی میرے لیے. اسی طرح معلوم چل رہا ہے بھائی اگر نفل عبادت کر رہے ہیں، نفل عبادت میں بھی اگر ماں بلا رہی ہے تو نفل عبادت چھوڑ دیں گے لیکن ماں کا جواب ضرور دیں گے. نفل چیز میں اتنا مقام ہے، ماں کا اتنا مقام ہے بھائی. اسی طرح سے ایک اور چیز دیکھ لیجیے، اللہ کے نبی ایک دن ممبر پہ چڑھے، 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا. اب صحابہ دنگ رہیں گے بھائی نبی آمین کیوں کر رہے ہیں، کبھی ایسے تو ایسے نہیں کہتے تھے. تو آپ سے پوچھا گیا، آپ نے کہا جبرائیل آئے تھے، کہا تھا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش نہ کروا پائے، جنت نہ حاصل کر پائے، اللہ کے نبی وہ اللہ کے رحمت سے دور ہو. اب آمین کہیے. اللہ کے نبی نے کہا میں نے آمین کہہ دیا. سوچیے بددعا دی گئی ممبر رسول پہ چڑھ کر کے. تو ماں کی نافرمانی سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور اسی طرح سے میرے بھائیوں اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں. اور ایک بات اور دیکھیے، اگر کوئی ماں کی نافرمانی کرتا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے دن، دیکھے گا نہیں اس کو غصہ کی وجہ سے. کہا الآخو والمدمن الخمر والمنان، شراب پینے والا اور احسان کر کے جلانے والا اور ماں کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز دیکھے گا نہیں میرے بھائیوں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنی ماں کی قدر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوصی برأم بأمہ، میں آدمی کو وصیت کرتا ہوں کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کریں. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے بھی حکم ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اور بالخصوص ماں کے ساتھ انسان سلوک کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. تو ماں کے تعلق سے میں نے یہ بتایا آپ کو اور آپ نے تقریباً سمجھ بھی لیا کہ ماں کا مقام کتنا زیادہ ہے. اب ہم اپنے الفاظ میں دیکھتے ہیں کہ ماں کا مقام جو ہے کیسا ہے. ایک شاعر کہتا ہے ماں کے بارے میں، لیکن بالکل نقشہ اس نے کھینچا کہ ہماری امی کیسی ہوتی ہیں، ہم جو چھوٹے ہماری ماں کیسی ہوتی، پورا اس نے نقشہ کھینچ کر دیا ہے. تو کتنا بہترین دیکھیے. کہا گھر میں پہلے اٹھنے والی ماں ہوتی ہے. سب سے پہلے کون اٹھتا ہے؟ امی تو اٹھتی ہے. فجر میں ہم لوگ سوئے، امی اٹھ رہی ہے، پورا گھر کی صاف صفائی کر رہی ہے نا، پورے گھر کی صفائی ہو رہی ہے، سب سے پہلے اٹھی ہے، سب کھانا وانا ناشتہ واشتہ سب تیار کی. تو وہی کہا گھر میں پہلے اٹھنے والی ماں ہوتی ہے، سب سے آخر سونے والی ماں ہوتی ہے. گر جو کھانا کم ہو تو بچوں کو کھلا کر، گر جو کھانا کم ہو تو بچوں کو کھلا کر پیٹ بھرا ہے کہنے والی ماں ہوتی ہے. اور بچوں کی غلطی پہ سزا گر دیتی ہے تو، بچوں کی غلطی پہ سزا گر دیتی ہے تو مار کے خود بھی رونے والی ماں ہوتی ہے. بچے کو سوکھے پہ سلا کر سردی میں بھی گیلے پر خود سونے والی ماں ہوتی ہے. تانے تشنے غربت تنگی رنج و مصیبت، تانے تشنے غربت تنگی رنج و مصیبت چپ سب کچھ سہنے والی ماں ہوتی ہے. گھر میں پہلے اٹھنے والی ماں ہوتی ہے، سب سے آخر سونے والی ماں ہوتی ہے. تو ماں کے بارے میں چھوٹا سا یہ شعر بیان کیا اور ماں کی پوری زندگی کو آپ کے سامنے ذکر کر دی. میرے بھائی کتنا مقام ہے. لہذا آج سے جائے کبھی ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کی جائے، اور ماں کے سامنے جب بیٹھا جائے ادب و احترام کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھا جائے. کھانے میں جب بیٹھے تو بھی خیال رکھیں ہماری امی کیا پتہ اس چیز کو کھانے والی، تو اس چیز کو نہ کھائیں. ہمیشہ ماں کو مقدم کریں گے، ہماری آنے والی اولاد ہمیں مقدم کرے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى له لجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون